ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور چند دن کے بعد ایک بڑا ہی عظیم دن آنے والا ہے جس کو یوم الاضحیٰ کہتے ہیں، بقرعید کا دن۔ اللہ تعالیٰ کو اس دن کے اندر قربانی کا عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ اس قربانی کی تاریخ کیا ہے اور کہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے، تو اس موقع پر اس کو سنانا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک تازگی سی پیدا ہو جائے، اور پھر جس جذبے کے ساتھ یہ قربانی شریعت میں مطلوب ہے اسی جذبے کے ساتھ قربانی کی جائے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تھا، ماہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کیسے ہے، اس کی کیا تاریخ ہے؟ بخاری شریف کے اندر متعدد مقامات پر، تقریباً 6 مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصلی وطن ہے اپنا وہ عراق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا ظالم وہ نمرود تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر طرح طرح کے مظالم، زیادتیاں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی زیادتیوں سے پریشان ہو گئے اور آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے، ان آیات کی تفسیر میں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اب میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، انی ذاہب الی ربی، اب میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، ان قریب میرا پروردگار میری رہنمائی کرے گا، مجھے راستہ دکھلائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی اور آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، بھتیجے، حضرت لوط آپ کے بھتیجے۔
چنانچہ ملک شام کا ایک شہر ہے، شہر حران۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے شہر حران پہنچے اور وہاں سے پھر حلب میں پہنچے، جہاں ابھی کچھ دن پہلے لڑائی چل رہی تھی۔ ملک شام کا یہ بھی مشہور و معروف شہر ہے اور بڑے جید علماء اس میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ نے ارادہ فرمایا یروشلم جانے کا، بیت المقدس جانا، وہاں تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے آپ مصر تشریف لے گئے۔ مصر کا جو اس وقت بادشاہ تھا وہ بہت ہی ظالم اور سرکش بادشاہ تھا، بڑا عیاش مکار بادشاہ تھا۔ چنانچہ اس کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کے شہر سے گزرتا، اس کو معلوم ہو جاتا تو اس کے کارندے مردوں کو تو قتل کر دیا کرتے تھے اور عورت کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی مرد بھائی ہے یا باپ ہے، کوئی عورت اپنے بھائی کے ساتھ ہے یا باپ کے ساتھ ہے تو پھر وہ باپ اور بھائی کو قتل نہیں کراتا تھا، ان کو چھوڑ دیتا تھا، البتہ عورت کو اس کے پاس لے جایا جاتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس بادشاہ کے کارندوں نے پکڑ لیا اور ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ میری بہن ہے، اور حضرت سارہ سے بھی فرما دیا کہ دیکھو میں نے تمہیں بہن کہا ہے، اسلامی بہن کو، ایمانی بہن کو، اور تم اس میں میری تکذیب نہ کرنا، مجھے جھٹلانا نہیں، کیونکہ یہاں کا جو بادشاہ ہے اس کی عادت یہ ہے کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ بیوی کے ساتھ شوہر گئے تو اس کو وہ قتل کرا دیتا ہے، اور اس وقت ہم اللہ کا نام لینے والے ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے، تو اگر مجھے قتل کرا دیا تو پھر تم تنہا رہ جاؤ گے اور پھر اللہ کا نام لینے والا کوئی یہاں نہیں رہے گا۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے چھوڑ دیا اور حضرت سارہ کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، وہ بادشاہ کے کارندے۔ اب بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی، اس کی ایک غلط عادت یہی تھی بادشاہ کی، بادشاہ نے بری نیت سے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت سارہ کے دل پر یہ بڑا گرا گزرا اور بڑا برا معلوم ہوا۔ حضرت سارہ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد 2 رکعت پڑھی ہوئی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تجھے معلوم ہے میں تیری بندی ہوں، تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں نے اپنی شرمگاہ کو یا اللہ تیری توفیق سے، تیرے فضل سے اپنے شوہر کے علاوہ ہر انسان سے محفوظ رکھا، یا اللہ اس وقت بھی میری حفاظت فرما۔ گریہ زاری کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کی اور اللہ سے مدد چاہی۔ اب جب آدمی تڑپ کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو اللہ کی مدد ایسی آئی کہ وہ بادشاہ، وہ دعا کر ہی رہی تھی کہ وہ بادشاہ گشی کھا کر زمین پر گر گیا، تخت سے، اپنی کرسی سے زمین پر گر گیا۔ اب حضرت سارہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ بادشاہ مر گیا تو اس کا الزام بھی میرے اوپر عائد ہوگا، لہذا پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس الزام سے بچا اور اس بادشاہ کو ٹھیک کر دے۔ ٹھیک ہو گیا، مگر پھر برے ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پھر وہی معاملہ ہوا کہ کشی کھا کر زمین پر گر گیا۔ پھر حضرت سارہ نے دعا کی، پھر ٹھیک ہو گیا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا کہ جب بھی اس نے برے ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو غشی کھا کر زمین پر گر گیا۔ اب وہ ظالم بادشاہ کتنا بھی ظالم تھا لیکن بہرحال دماغ عقل تو تھی، تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام اور معمولی عورت نہیں ہے، جس عورت کو میرے پاس لایا گیا ہے یہ کوئی عام عورتوں کی طرح عورت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی ہی کرامت والی، بڑی ہی شرافت والی، بڑی ہی عزت والی، بڑی ہی پاک دامن عورت ہے۔ تو ظاہر میں تو الفاظ یہ کہے کہ تم کس شیطانہ کو میرے پاس لے آئے، لے جاؤ یہاں سے، واپس کر دو،
ان کے مردوں تک اس عورت کو پہنچا دو۔ لیکن اندر حضرت سارہ کی عقیدت، عظمت، محبت بیٹھ چکی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا معتقد ہو چکا تھا وہ بادشاہ۔ چنانچہ اندرونی معاملہ اب یہ کیا کہ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہاجرہ یا ہاجر تھا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہاجر، ہمارے عرف میں مشہور ہے ہاجرہ، تو وہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ تو اس بادشاہ کے دل میں حضرت سارہ کی ایسی عقیدت بیٹھی کہ اپنی بیٹی کو خدمت کے لیے حضرت سارہ کو دے دیا۔ اندرون یہ معاملہ کیا کہ ایک نیک عورت ہے، صاحب کرامت عورت ہے، جس کا مقام یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو میں فوراً زمین پر گر جاتا ہوں غشی کھا کر، تو اپنی بیٹی کہ ان کی صحبت میں رہے گی، ان کی خدمت میں رہے گی، ان کے حوالے کر دو حضرت سارہ۔ اب حضرت سارہ تنہا گئی تھی، لیکن اب واپس ہو رہی ہے تو ساتھ میں ایک خادمہ بھی ہے جو باندھی نہیں ہے، کنیز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت سارہ شروع میں باندھی تھی، کنیزہ تھی، اور یہ حدیث شریف میں ولیدہ کا لفظ آیا ہے، اس سے شبہ ہو گیا کہ ولیدہ کے معنی باندھی کے ہیں، کنیزہ کے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ تو شہزادی تھی۔ حضرت ہاجرہ تو شہزادی تھی، اور ولیدہ کے معنی ہے جنی ہوئی، جنی ہوئی، پیدا ہوئی ہوئی، پیدا ہوئی ہے لغوی معنی، بچی کے معنی ہے۔ اس وقت چھوٹی تھی، بچی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی دونوں، حضرت سارہ بھی اور ان کی خادمہ حضرت ہاجرہ جو شہزادی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ مصر سے واپس ہوئے، پھر بیت المقدس تشریف لے آئے، یروشلم تشریف لے آئے، وہاں قیام رہا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت ہاجرہ بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، اور حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں رہتے ہوئے ایک عرصہ دراز گزر گیا تھا، تقریباً 60 سال ہو چکے۔ تو حضرت سارہ کو خیال آیا کہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، میرے یہاں تو ولادت ہونے والے نہیں ہیں، میری یہ خادمہ ہے ہاجر، یہ جوان ہو چکی ہے، تو کیوں نہ میں اپنے شوہر سے اس کا نکاح کرا دوں، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کو اولاد عطا فرما دے۔ تو حضرت سارہ نے خود یہ پیشکش کی کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں بانجھ ہے، بچہ نہیں ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ شوہر کو اجازت دے دے اور کوشش کر کے خود ہی دوسری شادی کرا دے۔ سے معلوم ہوا اس واقعے سے اولاد ہو جائے، بچے ہو جائے، اب آدمی ایک ہی بیوی پر اور وہ بھی بانجھ ہے تو نہ تو بیوی کو برا ماننا چاہیے، نہ بیوی کے گھر والوں کو، دوسری بیوی کر لے، شریعت کے اندر دوسری کی اجازت، تیسری کی اجازت، دوسری کر لے۔ بہرحال اولاد بھی نکاح کا ایک اہم مقصد ہے، نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے حصول اولاد کا حصول۔ تو اگر کوئی ایسا معنی ہے، رکاوٹ ہے، عورت اس قابل نہیں کہ اس کے بچے ہو، تو دوسری کر لینی چاہیے، اور عورت کو بھی اس میں خوشی سے اجازت دے دینی چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے پیش کر۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ نے خود پیشکش کی، خود پیش کر دیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیجیے۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد دونوں صحیح رہی، اور کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو بچہ دیا۔ چونچے جب چل رہے تھے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، نمرود نے بہت پریشان کر دیا تھا، تو اس وقت یا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ تو جاتے وقت دعا بھی کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ 50 سال شادی کو ہو گئے، 60 سال شادی کو ہو گئے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ 60 سال شادی ہو جانے کے بعد بھی اللہ سے دعا کر رہے، اللہ مجھے نیک صالح لڑکا عطا فرما، صالح رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالحین میں سے ایک فرزند عطا فرما، صالحین میں سے ایک فرزند عطا فرما۔ تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی، بشارت دی ایک بردبار لڑکے کی، وہ لڑکا کیسے ہوگا، کیا انتظام ہوئے اس کے دیکھیے آپ۔ تو حضرت حاجرہ کے پیٹ سے اللہ نے ایک ہونہار خوبصورت نیک اور صالح فرزند عطا فرمایا، جن کا نام اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جن کے اولاد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماعیل علیہ السلام جد امجد، آپ نے کہا آپ کے جد امجد۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہو گئے حضرت حاجرہ کے بدن سے، تو اب حضرت سارہ کو شرمندگی آنے لگی کہ مجھے ان کی زوجیت میں رہتے ہوئے 60 سال کا عرصہ گزر گیا، میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی، یہ 1-2 سال ہی ہوا ان کے یہاں اولاد ہو گئی، تو شرمندگی سے آئی، اور یہ شرمندگی پھر کشیدگی اختیار کر گئی، آپس میں پھر کشیدگی رہنے لگی، انبن رہنے لگی دونوں میں۔ تو اب اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے اس انبن کو ختم کرنے کا انتظام کیا ہوتا ہے، دیکھیں اللہ کی طرف سے اس انبن کو ختم کرنے کا انتظام یہ ہوا، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان بہت لیے، اللہ خود فرما رہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات لیے، متعدد امتحانات، فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام کو انہوں نے پورا کر دیا، یعنی ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے۔ آپ کا امتحان تو ایک آزمائش، ایک امتحان عجیب غریب شروع ہوا کہ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ جو نئی بیوی ہے آپ کی، اور یہ جو نومولود ہے، بچہ ہے اکلوتا، ان کو وادی غیر ذی زرع مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر آؤ، بیت اللہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس۔ وہاں کوئی بیت اللہ نہیں تھا اس وقت، ایک ٹیلے کی شکل تھی، ایک درخت کھڑا ہوا تھا، 100 میل تک بھی کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا، 100 میل تک کوئی بود و باش نہیں تھا، لیکن اللہ کا حکم ہوا جو اس میں کوئی چون و چرا نہیں کر سکتے تھے، بالکل فوراً روانہ ہو گئے، ملک شام سے لے کر فوراً روانہ ہو گئے اپنے لختے جگر۔ آپ اندازہ لگائیے، بڑھاپے میں ایک بیٹا، ایک بیوی، اور اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ ان کو ایسے جنگل میں چھوڑ دو جہاں کوئی انسان نام کی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں لے کر گئے، حضرت حاجرہ معلوم کرتی رہی آپ ہمیں کہاں جنگل میں لے جا رہے ہیں، آپ ہمیں کہاں جنگل میں لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے رہے کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے۔ جب وہاں چھوڑ کر، جہاں بیت اللہ ایک ٹیلے کی شکل تھی، ٹیلا تھا اور ایک درخت کھڑا ہوا تھا، تو اس درخت کے نیچے بٹھا کر روانہ ہونے لگے، ایک مشکدہ پانی کا دیا اور ایک کھجوروں کی تھیلی دے دی۔ تو حضرت حاجرہ نوجوان تھی، اس وقت ذرا بے قابو سی ہوئی اور عرض کیا بار بار آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا آپ کو یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس وقت حضرت حاجرہ ایک نوجوان عورت کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ فرمایا اذن لا یضیع ربنا، جب اللہ کا حکم دے تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے۔ ایسے جنگل میں اندازہ لگائیے، اکلوتا بیٹا ہے، نوجوان عورت ہے، ان کو جنگل بیابان میں جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عورت کا اعتماد اللہ کی ذات پر ایسا، اللہ کے نام پر ہر طرح کا خوف، ہر طرح کا خطرہ برداشت کرنے کے لیے اپنی جان، اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار، اور کہتی ہے اذن لا یضیع، بڑی عبرت کا ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ان کو مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر واپس ملک شام تشریف لے آئے۔ مشکدہ پانی کا تھا، حضرت حاجرہ پانی پیتی، کھجور تناول فرماتی،
اللہ کی قدرت کہ اس کھجور اور پانی کے پینے سے خوب دودھ اتر آتا، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سیراب ہو جاتے، چھک جاتے تھے۔ کچھ دن تک وہ کھجوریں چلی، پانی چلا، ایک وقت آیا کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب دنیا تو دارالاسباب ہے، کھجور کھاتی، پانی پیتی، دودھ ادھر آتا، کھجور کھانی بند کی، پانی پینا بند کیا تو دودھ اترنا بھی بند ہو گیا۔ اب پریشان ہوئی بچے کی وجہ سے، اب پانی کی تلاش میں نکلی، چونکہ معلوم تھا کہ پانی پیتی ہوں تو دودھ ادھر آتا نہیں، تو پانی پیوں گی دودھ ادھر آئے گا، تو پانی کی تلاش میں نکلی اور پانی کی تلاش میں دائیں طرف چلی گئی، صفا کی طرف، صفا پر چڑھی اور دیکھا چاروں طرف کہیں پانی نظر آئے، نہیں نظر آئے۔ پھر سوچا کہ سامنے ایک پہاڑی ہے مروہ نام کی، اس پر جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے ادھر پانی کہیں نظر آ جائے۔ تو جا رہی تھی، اب بچے کی طرف نظر گئے، جا رہی ہے اور جنگل ہے، بیابان ہے، یہ بھی خطرہ ہے بچے کو کوئی جانور نہ اٹھا لے جائے۔ تو درمیان میں ایک نشے کی جگہ آتی ہے جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا۔ تو جب بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو وہاں تیز دوڑ، وہی تیز دوڑنا سنت قرار دیا گیا مردوں کے لیے۔ اور پھر مروہ پر پہنچی، اسی طرح 7 چکر لگائے۔ تو یہ 7 چکر لگانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ ہر حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے حج اور عمرے کا اس کو ایک رکن اور جز قرار دیا، گویا اس کے بغیر حج اور عمرہ ناقص اور ادھورا رہے گا۔ یہ ادا اتنی پسند آئی۔ 7 چکر ہوئے تو دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، سمجھ گئی کہ جب پرندے نظر آ رہے ہیں تو ہو سکتے کچھ کھانے پینے کی چیز آ گئی، پرندے جب ہی آتے ہیں۔ چنانچہ دیکھتی کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں مار رہے ہیں اور پانی کا چشمہ جاری، پانی کا چشمہ۔ اب وہ پانی تو چل رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ اب حضرت حاجرہ اس کو روکنے لگی، زم 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 زم، اس کے معنی ہے رک جا رک جا، یہ پانی کا نام ہی ہو گیا، یہ نام ہی پانی کا ہو گیا اس کا، زم زم، رک جا۔ حدیث شریف میں آگے جملہ ہے کہ اگر حضرت حاجرہ اس کو نہ روکتے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ایک نہر جاری فرما دے۔ اب نہر کہاں تک جاتی، پوری دنیا میں پھیلتی، کیا یہ کچھ نہیں آیا، آگے اس طرح تعبیر کر دیتے پوری دنیا میں پھیل جاتا، ہو سکتا ہے وہ نہر اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پھیلا دیتے، لیکن اللہ کے ہر کام میں مسئلہ ہے۔ تو زمزم، تو خیر پانی کا انتظام ہو گیا، پھر وہی سلسلہ، زمزم پیتی، اللہ کی قدرت کہ زمزم سے ہی دودھ اتر آتا، کھجور کے بغیر۔ زمزم میں اللہ نے غذائیت بھی رکھی ہے، زمزم میں جس طریقے سے پیاس بجھانے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، تو ایسے ہی زمزم کے اندر غذائیت بھی رکھی ہے، یہ کھانے کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ تو سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو یہ واقعہ حضرت حاجرہ کے لیے دیکھو غذائیت کا بھی کام کرتا رہا۔ چنانچہ وہ پانی پیتی رہی، ماں بیٹو دونوں کی زندگی کا اللہ نے سامان بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دوران تشریف لاتے رہتے تھے، یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں جا کر رہنے لگے، پھر 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کہاں رہا۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر عدل و انصاف کرنا واجب نہیں تھا، لیکن علماء نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی بخاری شریف کے شارح میں، تو انہوں نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک براق عطا فرمایا تھا۔ اس براق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ المکرمہ تشریف لاتے تھے۔ ملک شام سے مکہ المکرمہ آنے کے لیے اس وقت کے جو سفر کے ذرائع تھے اونٹ کے ذریعے، تو 1 مہینے کی مسافت تھی، 1 مہینہ لگتا تھا، لیکن اس براق کے ذریعے فجر پڑھ کے چلتے تھے، ظہر کے وقت مکہ المکرمہ میں تشریف لے آتے تھے۔ وہ اس وقت کا وہ ہوائی جہاز تھا، جیسے ہوائی جہاز یہاں سے جانے لگے، اس سے تو کتنا وقت لگتا ہے،
کئی مہینے لگ جائیں گے، لیکن اگر جائے ہوائی جہاز سے تو 4 گھنٹے لگتے ہیں، 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی انتظام فرمایا، لہٰذا کوئی سوچنے کی ضرورت، براق کیا، جب اللہ یہ جہاز ایسا کام کر سکتے تو اللہ تعالیٰ براق سے کیوں نہیں لے سکتے ایسا؟ تو ظہر مکہ المکرمہ میں پڑھا کرتے تھے، تشریف لاتے رہتے تھے اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک وصف یہ بیان فرمایا، بشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم جو لڑکا عطا فرمائیں گے آپ کو تو وہ لڑکا بردبار ہو۔ پھر رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کا یہ نظام کہ ایک بیوی کو مکہ المکرمہ میں، ایک کو ملک شام میں، تو اللہ کے ہر نظام میں، اللہ کے ہر کام میں، ہر حکم میں بڑی مصلحتیں، بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بے شمار انبیاء پیدا ہوئے۔ پھر حضرت سارہ کے یہاں بھی اللہ نے بیٹا دے دیا، اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بیٹا، اور پھر ان سے سلسلہ چلتا، 2300 انبیاء پیدا ہوئے ان کی نسل میں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ المکرمہ میں چلی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک آپ کا نسب مستند سند کے ساتھ، معتبر سند کے ساتھ محفوظ ہے۔ تو خیر، جب حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت خوشخبری تو فرمایا، وبشرناہ بغلام حلیم، کہ جو لڑکا ہم تمہیں دیں گے تو وہ ایسا حلم اور بردباری کرنے والا ہوگا، ایسا برداشت کرنے والا ہوگا، ایسا کارنامہ انجام دے گا کہ دنیا اس کو یاد رکھے، ایک تاریخ کا جز بنے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ چلے پھرے، اپنے باپ کے ساتھ بھاگے دوڑے، کام کاج میں حصہ بٹائے، تو اب اللہ کی طرف سے ایک امتحان، آزمائش عجیب قسم کی آتی ہے کہ 3 روز تک مسلسل خواب دیکھتے ہیں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ خواب دیکھ رہے ہیں، ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا ذبح کر دیا، انی اذبحک، ذبح کر رہا ہوں۔ تو اب بچے سے فرماتے ہیں، حضرت اسماعیل سے فرماتے ہیں، کتنی عمر تھی؟ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 13 سال کے ہو گئے تھے، 12-13 سال کی عمر ہو چکی، 12-13 سال کا بچہ، 10-12 سال کا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ آنے جانے لگے، کام کاج میں کچھ حصہ بٹائے۔ تو 3 روز تک مسلسل یہ خواب دیکھا۔ اب نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، خواب میں جو نبی دیکھتے ہیں ایسا ہے جیسے اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا، فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو غور کر لے، سوچ لے کہ تیری کیا رائے ہے۔ فانظر ماذا تری، معلوم ہوا کہ بچوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے کوئی ایسی بات ہو تو اس کا تذکرہ کر دینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا بھی کر سکتے تھے کہ اپنے بیٹے کو لے جا کر اور یہ کام انجام دیتے، نہیں، ان کے سامنے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بیٹا بھی میرا کیسا معاون بنتا ہے اللہ کا حکم پورا کرنے میں، کیا جواب دے۔ اب بیٹا بھی بہرحال پیغمبر کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا، تو جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، جس کام کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب سن کر فرمایا کہ اللہ نے تجھے میرا کتنا پیارا بیٹا بنایا کہ تو میرا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کتنا اچھا معاون و مددگار ثابت، تو کتنا اچھا بیٹا ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں میرا معاون بن رہا ہے۔
اللہ کا حکم پورا کیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر بنا کی طرف روانہ ہوئے، مذبح کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض تاریخی تفسیری روایات میں ہے کہ شیطان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طریقے سے اس امتحان میں باپ بیٹوں کو ناکامی ہو جائے، کامیابی نہ مل سکے۔ چنانچہ پہلے حضرت ہاجرہ سے کوشش کی، ان کو بہکایا کہ کہاں لے کر گئے ہیں، کہ وہ تو اپنے باپ کے ساتھ کام کاج کے لیے گیا ہے۔ پھر مجبور ہوا بتلانے کے لیے کہ نہیں، وہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا کہ کیا بیٹا باپ بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ اب شیطان مجبور ہوا بتانے کے لیے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ تو پیغمبر کی نبی بیوی تھی، کہنے لگی جب اللہ کا حکم ہے تو کون کو روک سکتا ہے؟ یہاں ناکام ہوا۔ پھر باپ بیٹوں کی راہ میں حائل بنا۔ اللہ کا حکم آیا کہ اللہ اکبر کہہ کے کنکری مارتے رہو، یہ ہٹ جائے گا۔ اللہ اکبر کہو، کنکری مارتے رہو۔ تو وہ بھی ایسی یادگار بنی کہ جمرات کی رمی کو بھی واجب قرار دیا۔ 3 جگہ حائل بنے۔ الغرض وہاں پہنچ گئے۔ اب وہاں پہنچ کر باپ بیٹوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان یہ چھری تیز کر لیجئے گا، سنیے ذرا۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بوڑھا باپ، اکلوتا بیٹا، 60 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اور جب بیٹا اس قابل ہوا کہ باپ کا کچھ معاون بنے تو اللہ کا حکم آتا ہے کہ ذبح۔ تو باپ بیٹا ہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ چھری تیز کر لیجئے تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو، میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے گا تاکہ میں زیادہ نہ پڑوں، اور میرا کپڑے بھی نہیں اتار لیجئے گا تاکہ ان پر جو خون لگے اس کو دیکھ کر میری ماں کا صدمہ، رنج، غم زیادہ نہ ہو، اور میرے ثواب میں کچھ کمی نہ آئے، میرا سب خون اللہ کی راہ میں بہہ جائے، اور مجھے پیشانی کے بل لیٹا لینا تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر شفقت پدری کہیں جوش میں نہ آ جائے اور آپ یہ کام نہ کر سکیں۔ ایک ننھا سا بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے۔ اس وقت دیکھیے باپ کے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان دونوں نے سر جھکا دیا، فلما اسلما، جب ان دونوں نے سر جھکا دیا، یعنی باپ نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور بیٹے نے بھی اللہ کے حکم کے لیے سر جھکا دیا۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لیٹا دیا، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، گرا دیا، اور چھری چلانی چاہیے، چھری رکھ دی تو خواب پورا ہو گیا۔ اتنا ہی دیکھا تھا کہ ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا تو اللہ کی طرف سے اعلان، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ خواب میں تمہیں اتنا ہی دکھایا گیا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، وہ تم نے کام کر دکھایا، لہذا تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور یہ ایک کھلا امتحان تھا۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ایک بڑی کھلی آزمائش تھی۔ حضرت اللہ کی طرف سے فرشتے کو بھیجا گیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک دمبے کو لے کر، اور آسمانوں سے فرشتے کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، چھری چلا رہے ہیں لیکن گلا نہیں کاٹ رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا کہ دمبا آ رہا ہے، فرشتے کی آمد ہے، وہی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس بیٹے کے فدیے میں یہ ذبیحہ، یہ دمبا بھیجا ہے، اس کو قربان کرنا ہے اس کی۔ تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو لیٹے ہوئے تھے کلمات کے اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کہلاتا ہے، جس کا 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک 5 دن 23 نمازیں ہو جاتی ہیں۔
عید الاضحیٰ کی نماز کے ساتھ ساتھ تو ان میں پڑھنا واجب ہے ہر نماز کے بعد، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ مرد ذرا زور سے پڑھے، زور سے پڑھنا اسے کہتے ہیں کہ پاس والا سن لے، اتنی زور سے بھی نہ پڑھے کہ بہت زیادہ شور و گل ہونے لگے، اور اتنی آہستہ بھی نہ پڑھ سکے کہ اسے جہر اور زور سے پڑھنا ہی نہ کہیں، درمیانی آواز سے پڑھے۔ یہ تو پڑھنا ہی ہے تو واجب ہے، لیکن یہ جو دن چل رہے ہیں جب سے ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، اس کو یاد رکھو، یہ اس میں ہم ایک غلط فہمی میں ہیں۔ دو باتیں یاد رکھنے کی ہے، یہ جو دن چل رہے ہیں یکم ذی الحجہ سے، جب کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آیا اس وقت سے ہی اس تکبیر تشریق کا پڑھنا حضرات صحابہ سے ثابت ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ فرض نماز کے بعد بھی پڑھے، سنتوں کے بعد بھی پڑھے، نوافل کے بعد بھی پڑھے، بازار میں آتے جاتے بھی پڑھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا بازار میں تکبیر تشریق پڑھتے تھے ان دنوں میں یکم ذی الحجہ سے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم بازاروں میں جا رہے ہیں، کاروبار میں پر جا رہے ہیں، کارخانے میں جا رہے ہیں، دکانوں پر جا رہے ہیں، کیا ہم نے ان دنوں میں کبھی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ اگر پڑھی ہے معلوم تھا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے توفیق دی ہے۔ نہیں پڑھی تو آج سے ہی شروع کر دیں، خوب گھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بیوی بچوں کو بھی کہے کہ تکبیر تشریق کا خوب ورد رکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور فرض و نمازوں کے بعد بھی پڑھ لیں، سنتوں کے بعد بھی پڑھیں، نوافل کے بعد بھی پڑھیں، چلتے پھرتے بھی پڑھیں، بازار میں پڑھیں۔ بازار میں داخل ہو، بازار میں جاتے ہی ہے کاروباری لوگ جن کی دکانیں ہیں تو آپ وہاں جائیں، چوتھا کلمہ پڑھ لیں، کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ دینا چاہیں ذرا سی چیز پر نواز۔ چوتھا کلمہ ایک بار پڑھا 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ نیکیاں ملے گی، 10 لاکھ درجات بلند ہو رہے۔ چوتھا کلمہ ایک بار پڑھنے پر تو کتنا بڑا کمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ تکبیر تشریق کا خوب اہتمام کریں، بقرعید کے دن بھی بعد میں بھی جو مستحبات ہیں بقرعید کے ان کو سب کو ادا کریں، کوشش کریں۔ یہ کبھی کبھی موقع سال میں ایک ملتا ہے، مسواک کا اہتمام کرے بقرعید کے دن، ویسے تو مستقل ہونا چاہیے، غسل کا اہتمام کرے، کپڑے جو عمدہ ہیں وہ پہنے، قربانی جس جذبے کے ساتھ کرنے کے لیے کہا گیا، دیکھو کیا جذبہ، اصل تو یہ اللہ کا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ بعض اس میں بڑی افراط و تفریط ہوتی ہے کہ بعض بہت عمدہ قربانی کرتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ شہرت دکھلاوا اخباروں پر واٹس ایپ پر اور یہ سب بھی نہ ہو۔ بعض بہت دبلی چپ چاپ کر لیتے ہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بعض روایات کے اندر ہے سمنوا ضحایاکم فإنہا مطایاکم علی الصراط، اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا اور فربا کرو، وہ تمہاری سواریاں بنے گی پل صراط پر، تو سواری اچھی ہونی چاہیے۔ تو اچھے قسم کا جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہے، اور جو اس کے جس طریقے سے تقسیم ہے ضرورت ہے سارا گوشت گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے ضرورت تو ایک حصہ دوست و احباب میں تقسیم کر دے، غربا میں تقسیم کر دے، گھر پر رکھ لے۔ اور قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر مسلمان آزاد عاقل بالغ موسر صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ صاحب نصاب یہ کہ جس شخص پر بقرعید والے دن 10 ذی الحجہ کو یا 11 ذی الحجہ کو یا 12 ذی الحجہ کو ان 3 دنوں میں 30,000 روپے ہیں یا 30,000 روپے کی کوئی زائد چیز ہے، سونا چاندی ہے، ضرورت سے زائد چیز ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے تو سال گزرنا، نامی ہونا، یہ سب شرط ہے، لیکن اس کے لیے تو بس صرف مال کا مالک ہونا کافی ہے اس دن میں۔ اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، مرد تو قربانی کر لیتے ہیں، عورتیں قربانی نہیں کرتی۔ عورت پر بھی قربانی واجب، ہر عورت پر کوئی ہی ایسی عورت ہوگی جس کے پاس 30,000 روپے کا سونا چاندی نہ ہو، شاید ہی کوئی ہو۔ تو جس عورت کے پاس جس کی ملکیت میں 30,000 روپے کا سونا چاندی ہے، چاہے اس نے پہن ہی رکھا ہے، استعمالی ہے، تو تب بھی اس پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امن و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری امت کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین. اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ. اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطاوار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا کریم اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری فلاح و کامیابی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہر طرح کے خیر سے ہمیں مالا مال فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت کو اخلاص کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. بدامنی سے یا اللہ حفاظت فرما. اسلام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما. حاضرین کے جائز مقاصد کو یا اللہ اپنے رحمت سے پورا فرما. یا اللہ بغیر مانگے عنایت فرما. مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه.